السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ پچھلی کلاس میں ہم لوگوں نے یہ سوال پوچھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کسے چاہتا ہے۔ قرآن مجید میں کچھ لوگوں کے بارے میں اللہ نے بتایا ہے کہ میں ان لوگوں کو بہت چاہتا ہوں۔ ان میں سے ایک گروہ محسنین ہیں۔ خدا نے قرآن میں کئی بار کہا ہے کہ ان اللہ یحب المحسنین، خدا نیک کام کرنے والوں کو چاہتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت بار اللہ نے اچھے کام کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، انسان کو ہم نے اپنے والدین مطلب مما بابا سے اچھائی کرنے کو کہا۔ مطلب کیا؟ مطلب ہر وہ کام جو خوشی لاتا ہے اور جس کو لوگ کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ تو آپ بتائیں، ایسے کون سے کام ہیں جو ممی پاپا، امام زمانہ اور اللہ کو خوش کرتے ہیں؟ محسن کا مطلب وہ جو احسان کرتا ہے، اور احسان کرنے والے دوسرے لوگوں سے بہت اچھے ہوتے ہیں، کیونکہ دوسرے اچھے لوگ جتنی ان کی ذمہ داری ہوتی ہے اتنا کام کرتے ہیں۔ جیسے ہر بچے کی ذمہ داری ہے کہ اپنا سامان، اسکول کی کتابیں اور کھلونوں کو جگہ پر رکھے، مگر جو محسن ہوتے ہیں وہ اپنی ذمہ داری سے زیادہ کام کرتے ہیں۔ اگر دوسروں کا سامان یا کتابیں غلط جگہ رکھی ہوتی ہیں تو اسے بھی صحیح جگہ پر رکھ دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے ہیں یہ تو میرا کام نہیں، خود کرے۔ احسان کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہر کام جو کرتے ہیں، پڑھائی، کھیلنا، مدد کرنا، وہ سب سے اچھے طریقے سے کرتے ہیں۔ مومن اگر دشمن سے جنگ کرتے ہیں، اگر صلح کرتے ہیں، اگر معاف کرتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں، ان کا سارا کام دوسروں سے اچھا ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کو حابیل اور قابیل کی کہانی تو یاد ہوگی۔ حابیل اور قابیل جناب آدم کے دو بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ دونوں خدا کے لیے کچھ قربانی کریں۔ جناب حابیل نے اپنے جانوروں میں سے سب سے اچھے جانور کو خدا کی قربانی کے لیے انتخاب کیا، اور قابیل نے صرف گیہوں کا ایک خوشہ خدا کی راہ میں دینے کو چنا۔ آپ کو پتہ ہے کہ آخر میں کیا ہوا؟ خدا نے جناب حابیل کی قربانی کو قبول کر لی، مگر قابیل کی نہیں۔ امام علی علیہ السلام کو بھی ہم لوگ ہر طرح کے کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور ان کا ہر کام اچھے سے اچھا ہوتا ہے۔ امام جب جنگ کرتے تو سب سے آگے رہتے، جب دوسروں کو پڑھاتے تو سب سے اچھے ٹیچر ہوتے، اور جب باغبانی کرتے تو بہت محنت کے ساتھ۔ انہوں نے بہت سارے باغ لگائے اور بہت سے کنویں بھی کھودے۔ ایک بار کی بات ہے، امام علی علیہ السلام بہت سارے کھجور فقیروں میں بانٹ رہے تھے۔ جو بھی مدد مانگتا اسے دیتے۔ پھر انہوں نے ایک آدمی کے لیے کچھ کھجوروں کو بھیج دیا، جو فقیر تو تھا مگر مانگ نہیں رہا تھا۔ وہاں کسی نے سوال کیا، یا علی، اس کی کیوں مدد کر رہے ہیں؟ امام کو اچھا نہیں لگا اور اس سے کہا، اگر میں صبر کروں کہ وہ ہاتھ پھیلائے تب تو پھر میں نے انفاق نہیں کیا بلکہ معاملہ کیا ہے۔ اس نے پوچھا، کیسا معاملہ؟ آپ تو کھجوروں کے لیے پیسہ نہیں لیں گے۔ امام نے فرمایا، اگر وہ مجھ سے مدد مانگے گا مطلب اپنی عزت اور آبرو میرے سامنے رکھ دے گا، اور جو میں دوں گا اس کے بدلے میں ہوگا۔ یہ تو معاملہ ہے، انفاق نہیں۔ آپ نے دیکھا بچوں، حضرت علی نے کتنے اچھے سے سمجھایا، اگر کوئی ہم سے مدد مانگ رہا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کی مدد کریں، مگر اگر اس نے مدد نہیں مانگی اور ہمیں پتہ ہے کہ اسے مدد کی ضرورت ہے، تب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تب بھی اس کی مدد کرنا چاہیے۔ خدا نے ایک آیت میں محسنین کے بارے میں کہا ہے، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اچھے لوگوں کو جب غصہ آتا ہے تو اپنا غصہ روک لیتے ہیں۔ جیسے سوچیے، ایک بھائی یا بہن نے آپ کا ایک کھلونا کھو دیا یا توڑ دیا۔ ایسے میں جو بچے محسنین سے ہیں وہ دوسروں پر غصہ نہیں کرتے،
نہیں بدلہ لینے کے لیے دوسرے کا کھلونا توڑتے ہیں۔ وہ لوگ غصے کو روکتے ہیں اور ساتھ میں معاف بھی کر دیتے ہیں اور برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ خدا نیکی کرنے والوں کو بہت زیادہ چاہتا ہے۔ واللہ یحب المحسنین۔ تو بچوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے تو ہمیں محسنین بننا ہوگا، یعنی اچھے کاموں کو جتنا اچھی طرح ہو سکے اتنا اچھی طرح کریں۔ دوسروں کی مدد مانگنے سے پہلے ان کی مدد کرنے کی کوشش کریں، تاکہ اگر کل خدا ہم کو اتنا چاہتا ہے تو آج سے اتنا چاہنے لگے۔ خدا حافظ۔